بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 123 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان تجاوز اللہ تعالی عن حدیث النفس۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی، اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نظر انداز فرما دیا میری امت کے لیے ان خیالات کو جو ان کے دلوں میں پیدا ہوں، جب تک کہ وہ بات نہ کریں یا اس خیال پر عمل نہ کریں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں: سعید بن منصور بن شعبہ الخراسانی ابو عثمان المروزی۔ باہزار کہتے ہیں کہ یہ طالقانی ہیں، جوزجان میں پیدا ہوئے، بلخ کے اندر انہوں نے پرورش پائی، مختلف شہروں کے اندر تشریف لے گئے، اخیر میں مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہو گئے اور یہیں وفات پائی۔ ثقۃ مصنف۔ دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی، ثقۃ ثبت۔ اور تیسرے ہیں محمد بن عبید الغبری البصری، ثقۃ۔ چوتھے ہیں ابو عوانہ۔ پانچویں ہیں قتادہ بن دیامہ بن قتادہ السدوسی، ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے ہیں زرارہ بن اوفا، ثقۃ عابد۔ اور ساتویں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس میں تحدیث، عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت قتادہ حضرت زرارہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس میں حضرت زرارہ اور سعید بن منصور یہ دو ایسی راوی ہیں جن کا پہلی مرتبہ اس کتاب کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ حضرت زرارہ بن اوفا بصرہ کے قاضی تھے، اور سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ ما حدثت به انفسها، یہ انفسها یا تو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، اور یہ حدثت کا مفعول فی بن جائے گا، اور حدثت کا فاعل ہی ضمیر ہوگی جو امت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہاں امت سے مراد امت اجابت ہوگی، نہ کہ امت دعوت۔ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ امت کے وہ وساوس اور خیالات معاف ہیں جو یہ امت اپنے دل میں سوچتی ہے، یا پھر انفسها مرفوع ہے اور یہ حدثت کا فاعل ہوگا، اور ترجمہ یوں ہوگا کہ امت کے وہ وساوس معاف ہیں جو وساوس ان کے نفس اور دل پیدا کر کے سوچتے ہیں۔ آگے فرمایا ما لم یتکلموا او یعملوا بہ۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وجود ذہنی یعنی خیال، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اعتبار وجود قولی کا ہوتا ہے، قولیات میں، یعنی کوئی ایسی بات ہے کہ بولنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور شریعت میں اس کے اوپر جزا یا سزا بولنے پر موقوف ہے، تو جب تک اس کو نہیں بولے گا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اور اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ اور عملیات میں عملی کا اعتبار ہوگا۔ اور یہاں وسوسہ سے مراد عزم کے علاوہ ہے، کیونکہ عزم معاف نہیں، وہ دیگر نصوص کی وجہ سے اس عموم سے خارج ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، اسی طرح القاتل والمقتول فی النار۔ تو جب پوچھا گیا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کا کیا گناہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ حَرِيصٌ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، تو یہاں بھی عزم مراد ہے۔ تو دیگر روایات کی بنا پر عزم پر تو مواخذہ ہوگا، لیکن محض وسوسہ اور قلبی خیال کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں آنے والے وسوسے، خیالات اور ارادے جب تک زبان یا عمل میں ظاہر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ البتہ اگر گناہ کا ارادہ پختہ ہو جائے اور اس کے اسباب اور موقع میسر ہو، لیکن محض دنیاوی رکاوٹ کی وجہ سے عمل نہ کیا جائے، تو وہ قابل مواخذہ ہوگا۔
یہ حدیث متفقن علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث پاک کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو قلبی خیال ہے وہ ایمان کے منافی نہیں، اور اسی مناسبت کی بنا پر اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس میں اس امت کی عظیم فضیلت ظاہر ہوتی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات سے تجاوز فرما لیا اور ان کو معاف کر دیا، اور اس خصوصیت کے اندر اس امت کا کوئی بھی شریک نہیں، بلکہ بعض حضرات نے صراحت کی ہے کہ سابقہ امتوں میں ناسی یعنی بھول کر گناہ کرنے والا وہ عامد شمار ہوتا تھا، اور سابقہ امتوں میں صرف دل کے اندر گناہ کے خیال کا آ جانا بھی گناہ شمار کیا جاتا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جب صرف دل میں خیال آنے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی تو جو بے وقوف ہے یا مجنون ہے اس کی طلاق بطریق اولا واقع نہیں ہوگی۔ وبه قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان قال وحدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ عز وجل تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به۔ اس اسناد کے رجال 13 ہیں۔ عمرو الناقد، جن کا نام ہے عمرو بن محمد بن بکیر الناقد، ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ الاسدی، ثقۃ حافظ۔ چوتھے ہیں عبدہ بن سلیمان الکلابی، ثقۃ ثبت۔ پانچویں ہیں سعید بن ابی عروبہ مہران الیشکری، ثقۃ حافظ۔ اور چھٹے ہیں ابن بشار محمد بن بشار بندار العبدی، ثقۃ حافظ۔ اور ساتویں ہیں ابن ابی عدی محمد بن ابراہیم بن ابی عدی، ثقۃ۔ اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الاسناد بمثله۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ اسحاق بن منصور ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں مسعر بن کدام بن زہیر بن عبیدہ بن حارث، ثقۃ ثبت فاضل۔ تیسرے ہیں ہشام بن ابی عبداللہ، ثقۃ ثبت۔ چوتھے ہیں حسین بن علی بن ولید الجعفی الکوفی، ثقۃ عابد۔ اور پانچویں ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی، ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے ہیں شیبان بن عبد الرحمن التمیمی النحوی، ثقۃ۔ اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ ان احادیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔